اس سبق کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1، پہلی وحی، وضو و نماز، 40 مسلمان۔ اس میں 13 صورتیں نازل ہوئیں، 1/3 پارے کے برابر، اور 30ویں پارے کا اکثر حصہ نازل ہوا۔ پہلی وحی، وضو و نماز، 40 مسلمان۔ تو سب سے پہلے جو پہلا حصہ ہے ہمارے انگوٹھے سے شروع ہوتا ہے، پہلی وحی۔ پہلی وحی کب آئی؟ 40 سال کی عمر اللہ کے نبی کی ہوئی، آپ بہت ہی زیادہ تنہائی پسند ہو گئے۔ مکہ کے قریب ایک غار حرا کے نام سے ایک غار تھا، اس میں کئی دن جا کر قیام کرتے، وہیں پر عبادت کرتے رہتے، اور گوشہ تنہائی کو آپ نے لازم پکڑ لیا تھا۔ مسلسل غور و فکر کرتے رہتے اللہ کی اس کائنات میں، اور کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتے رہتے۔ پھر رمضان میں جبریل امین کی آمد ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے سینے سے لگا کر دبایا اور کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، 3 بار اسی طرح فرمایا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہونے والی 5 آیات پڑھیں۔ پہلی وحی کب آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں، مہمانوں کو پناہ دیتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل جو توریت کے ایک بڑے عالم تھے، ان کے پاس بھی لے کر کے گئیں، ان کے سامنے سارا واقعہ کہہ سنایا، تو انہوں نے فرمایا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا۔ اسباق ہمیں کیا ملتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور علم سکھایا، ورنہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ بس جس کو اللہ سکھائے، بھلا اس سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ جس کا ڈائریکٹ استاذ اللہ رب العالمین ہو، اس سے بہتر شاگرد کون ہوگا؟ اس سے بہتر پڑھا ہوا اور سیکھنے والا کون ہوگا؟ پہلی وحی میں علم کا بار بار ذکر ہوا ہے، تو روزانہ ہمیں کچھ نہ کچھ علم ضرور سیکھنا چاہیے۔ دعوت کے کاموں میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، جس طریقے سے حضرت خدیجہ نے 25 سال تک اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، یعنی اپنی آخری عمر تک۔ پہلی وحی کے بعد دوسرا حصہ آتا ہے وضو و نماز کا۔ کون سا عمل سب سے پہلے سکھایا گیا؟ وہ عمل تھا وضو اور نماز۔ کچھ عرصے وحی بند رہی، پھر دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو و نماز کا طریقہ سکھایا۔ نماز کو سکھانے کے لیے آپ نے جبریل امین نے امامت کی ہے، اور آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے کہ کس انداز سے نماز کو پڑھا جائے، وضو کر کے دکھایا ہے۔ اس دور میں مسلمان چھپ چھپ کر نمازیں ادا کرتے تھے۔ عقیدہ توحید کے بعد سب سے پہلی چیز نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز کا خاص اہتمام کیجیے، سنت کے مطابق وضو کرنے اور نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ تیسرا حصہ 40 مسلمان۔ 3 سال میں کتنے مسلمان ہوئے؟ 40 مسلمان۔ تو 3 سال میں 40 مسلمان ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر والوں، دوستوں، قریبی رشتہ داروں اور دیگر لوگوں سے کیا۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ، مردوں میں حضرت علی، اور غلاموں میں حضرت زید ایمان لائے۔ یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں۔ 40 سے زائد مرد و عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ قریش کو اس دعوت کے بارے میں کچھ باتیں معلوم ہو چکی تھیں، اگرچہ یہ چھپی ہوئی تبلیغ تھی، مگر قریش کو اس بارے میں کچھ باتیں معلوم ہو چکی تھی، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ اسباق: قرآن و حدیث و سیرت کو سیکھیے تاکہ آپ دوسروں تک دین کی بات کو پہنچا سکیں۔ دین کی دعوت کے لیے اپنا وقت، اپنی دولت اور اپنی صلاحیت کو استعمال کیجیے۔ جس میدان میں بھی آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے
اور آپ کو یہ لگے کہ آپ اپنی اس صلاحیت کو کام میں لا کر اسلام کو تقویت پہنچا سکتے ہیں، تو ضرور ضرور اپنی اس صلاحیت کا استعمال کیجیے، چاہے آپ جو بھی فن جانتے ہوں، جو بھی ہنر جانتے ہو، جو بھی علم جانتے ہو۔ قرآن و حدیث، ان 3 سالوں میں قرآن کی کتنی صورتیں نازل ہوئیں؟ پارہ 1 میں سورۃ الفاتحہ، پارہ 29 میں سورہ مزمل اور مدثر، پارہ 30 میں سورہ تکویر، انفطار، ضحیٰ، الم نشرح، سورۃ العلق، سورۃ القدر، سورہ زلزال، سورہ عادیات، سورہ قارعہ، سورۃ العصر۔ یہ صورتیں 30ویں پارے کی نازل ہوئیں، یعنی 30ویں پارے کا زیادہ تر حصہ ان اوقات میں نازل ہوا ہے۔ تو چھوٹی 3 صورتیں، جو چھوٹی 13 صورتیں ہیں، وہ تقریباً 1/3 پارے کے برابر ہوتی ہیں، یعنی 1/3 پارہ ان 3 سالوں کے اندر نازل ہوا۔ بس ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ کچھ اندازہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کیا پڑھتے تھے اور کیا سناتے تھے، صحابہ کیسے اس کو سمجھ کر اور غور کر کے اثر لیتے تھے، اور غیر مسلموں پر ان صورتوں کا کیا اثر پڑتا تھا۔ جب ہم ان صورتوں کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان 3 سالوں میں جو صورتیں نازل ہوئیں اس میں کیا تھا، کیا کون سی چیز تھی جو صحابہ کرام کے لیے راہ عمل متعین کر رہی تھی، اور کون سی چیزیں کفار کو سکھائی جا رہی تھی، کفار کو بتائی جا رہی تھی ان صورتوں کے ذریعے سے۔ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قرآن کی شرح ہیں، جو حدیث کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے، یا آپ کے صحابہ کے ذریعے سے ان آیات کی تفسیر ہمیں پتہ چلے گی۔ اس لیے بھی ہمیں سیرت کو پڑھنا ہے، لہٰذا روزانہ احادیث پڑھنے کے لیے کم از کم 2 منٹ کا وقت ضرور نکالیے۔ اعادہ، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ریویژن۔ آج ہم نے سیرت کے ابتدائی 3 سال کے بارے میں 3 اہم موضوعات سیکھے۔ نمبر 1 پہلی وحی، نمبر 2 وضو و نماز، 3 40 مسلمان۔ مختصراً اس کو یاد کیجئے، وحی، نماز، 40 مسلمان۔ اب انگوٹھے کے 3 حصوں پر ان کی پریکٹس کیجئے۔ مختصر